چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے اسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے اسے مسلمان کو۔ جو محبت کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھتے ہیں اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم بھی درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ۔ یہ حدیث پاک اول الناس سے بھی ہے اور انا کے ساتھ بھی ہے۔ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بروز قیامت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تر ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر رکیے، ٹھہریے۔ سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر پڑھنی ہے دعا۔ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل ہوگی۔ جو شخص یہ دعا پڑھ کر کوئی بھی دینی سبق یاد کرتا ہے، دینی سبق پڑھتا ہے، آپ اپنا قاعدہ یاد کرتے ہیں، قرآن پاک یاد کرتے ہیں، کوئی دینی کتاب یاد کریں گے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے وہ سبق آپ کو یاد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، اور ہاتھوں کو آپ نے سیدھا رکھنا ہے۔ دیکھیں یہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بھی سمجھ لیں، ایسے میری طرف دیکھیں، ہاتھوں کو ایسے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے بعضوں کے ایسے بند ہوتے ہیں، بعض ایسے بند کر لیتے ہیں۔ اچھا بعض بچے، پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض ایسے ہاتھ کرتے ہیں، کوئی ایسے کرتے ہیں، کوئی ایسے کرتے ہیں، ایسے رکھتے ہیں، کوئی ایسے رکھے ہوئے تھے۔ ایسے نہیں، آپ نے جب بھی دعا مانگنی ہاتھوں کو ایسے کھول کے رکھیں، انگلیاں بھی نارمل جو حالت میں ہوتی ہیں نا، ایسے بالکل ملا کے بھی نہیں، ایسے بھی نہیں، ایسے بھی نہیں، ایسے نارمل، ایسے بھی زیادہ نہیں کھلی، نارمل کھول کے رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے، یا تو آپ سینے کی سیدھ میں رکھیں، کندھوں کی سیدھ میں، چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدیاں نظر آ جائیں۔ تو آپ جو ہے چاروں صورتوں میں دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے، تو اب ہتھیلیوں کو آپ نے جو ہے نا آسمان کی طرف رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اچھا ہاتھ پھیرنے کا طریقہ بھی جو ہے نا ایسے کر کے ایسے پھیریں، یعنی ادھر سے لے کے آئیں اور پھر ایسے، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ ایسے پھیر لیتے ہیں، بعض لوگ ایسے کر لیتے ہیں، تو ایسے نہیں، ایسے لے کے آئیں اور ایسے کر کے پھر پھیر لیں، صحیح؟ ماشاءاللہ عز و جل۔ آئیے بڑھتے ہیں
اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 13 اور 14 دو آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے۔ سورۃ الرحمن یہ کثرت سے پڑھی جانے والی سورت ہے، جی ہاں، اس کے پڑھنے سے دل کو سرور ملتا ہے۔ قرآن پاک کی زینت ہے یہ سورت، تو اس کو بعض پڑھتے ہیں اور بہت اچھے انداز سے پڑھتے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس کو اچھے انداز سے خوبصورتی کے ساتھ تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ جائیں تو ہمارے ساتھ رہیں، مدنی چینل کے ساتھ رہیں۔ آؤ سیکھیں قرآن پروگرام دیکھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم آپ بھی سورۃ الرحمن درست طریقے سے اچھے انداز سے پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ کریم۔ انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأئی 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 آلائی آلائی فبأئی آلائی فبأئی آلائی فبأئی آلائی فبأئی آلائی گڈ ربکما 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 فبأئی آلاء ربکما فبأئی آلاء ربکما تکذبان 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 فبأئی آلاء ربکما تکذبان فبأئی آلاء ربکما تکذبان۔ اب آئیے پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کے ہم قواعد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی کچھ مخارج قواعد آپ نے یاد کرنے ہیں۔ فا کا مخرج ہے اوپر والی دانتوں کے کنارے، جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا کیا ادا ہوتا ہے؟ فا۔ اچھا، فا پر زبر ہے، با کے نیچے زیر ہے، اور یہ الف نہیں حمزہ ہے، اس پر زبر ہے، یا کے نیچے زیر ہے۔ یہ تمام حرکات ہیں، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے۔ اچھا، با کا مخرج دونوں ہونٹوں کا تر حصہ، یہ با کا مخرج ہے۔ حمزہ ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے۔ یا مشدد حرف کوئی بھی آ جائے وہ ذرا رک کر ادا کرتے ہیں، مشدد حرف کو ہمیشہ رک کر ادا کرتے ہیں۔ گڈ، جیسے فبأئی فبأئی فبأئی۔ فبأئی اچھا، بعض بچے بڑے کرتے ہیں فبأئی، اجی نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے، فبأئی۔ فبأئی گڈ۔ آلائی میں حمزہ پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا ہے، اور لام الف زبر، لا الف مدہ، اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے یہ مد آ گئی ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ حرف مدہ کے بعد جب اسی کلمے میں حمزہ آ جاتا ہے تو مد متصل ہوتی ہے، تو مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔ 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات اس کو کھینچ کر پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ربکما میں را پر زبر آنے کی وجہ سے را پر ہو جائے گا، پر پڑھیں گے ربکما، با مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے، را پر زبر ہے، با کے نیچے زیر ہے، کاف پر پیش ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے۔ کاف کا مخرج زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، یہ کاف کا مخرج ہے، اور میم الزما علی مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، ربکما ربکما۔ گڈ۔ تا پر پیش ہے، کاف پر زبر ہے، زال کے نیچے زیر ہے، یہ 3 پر تو حرکات ہیں اور حرکات کو نہیں کھینچیں گے۔ با پر کھڑا زبر ایک الف کھینچنا ہے، وقف کرنے میں مد عارض ہو جائے گا، وقف بالاسکان بھی ہوگا۔ اس سے پہلے آئیے تا کا مخرج سمجھتے ہیں۔ تا ادا ہوتے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے، تا دال طو۔ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ تا دال تو۔ گڈ۔ اچھا، کاف کا مگر بتایا تھا، یہاں پر بتا چکے ہیں، زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، اور ذال مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے، اور آخر میں وہ ساکن کر دیں گے، وقف بالاسکان ہوگا، اور نون ساکن سے پہلے کھڑی حرکات ہیں، کھڑی حرکات حرف مدہ ہی قائم مقام ہے، الف مدہ ہی قائم مقام ہے، کھڑا زبر ہے، اس لیے ہو جائے گا مد عارض۔ کیا ہو جائے گا؟ مد عارض ہوگا۔ اس کو بھی ہم نے 3 الف 2 الف اور 1 الف،
یعنی زیادہ کھینچنے کا اس کا بہتر درجہ ہوتا ہے 3 الف پھر 2 الف پھر 1 الف، ٹھیک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله. خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان من صلصال من صلصال كالفخار كالفخار كالفخار. كالفخار. خلق الإنسان من صلصال 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 كالفخار. گڈ. پہلا حرف ہے خا. اس آیت کا پہلا حرف ہے خا. خا پر زبر ہے، لام پر زبر ہے، قاف پر زبر ہے. تمام پر زبر ہے. حرکات نہیں کھینچیں گے، مگر خا ادا ہوتا ہے الگ کے اوپر والے حصے سے. لام ادا ہوتا ہے زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے آپ نے یاد رکھنا ہے. یہاں موجود بچوں نے بھی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی. آگے قاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ. کاف تھا زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، اور قاف ہے زبان کی جڑ و تالو کا نرم حصہ. قاف اور کاف کو کہتے ہیں حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ. گڈ. قاف کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں. الف کے نیچے زیر ہے، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو حمزہ کے بعد نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد سین ہے. جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا آتے ہیں تو وہاں غنہ ہوتا ہے ایک الف کا. غنہ کرتے ہیں مگر ناک میں اس کو نون کو چھپا کر ادا کرتے ہیں. آواز آئے گی انسان. انسان. رضا بھائی منہ بند نہیں کریں گے. انسان غلط ہے. انسان. انسان. گڈ. زبردست. سین سیٹی کے ساتھ الف مدہ ہے، ایک الف کھینچیں گے، نون پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. میم نون زیر من، پھر نون ساکن بعد صاد حرف اخفا میں سے آ گیا ہے. حرف اخفا جب آ جائیں تو غنہ ہوتا ہے، اخفا کریں گے. مگر اہل عرب کیا ہوتا ہے، جب نون ساکن تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے حرف مستعلیہ جب آتے ہیں نا تو اہل عرب اس غنے کو پر کی طرف لے جاتے ہیں. اگر کسی نے باریک پڑھ دیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور پر کیا تو یہ بھی ایک خوبصورتی ہوتی ہے. تو آواز آتی ہے من صلصال. من صلصال. گڈ. صاد کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں. صاد حرف مستعلیہ میں بھی ہے، حرف مطبقہ میں بھی ہے. حرف مطبقہ کتنے ہیں؟ 4. حرف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7. حرف مطبقہ حرف مستعلیہ کے اندر ہی ہوتے ہیں، وہ 4 ہیں. صاد، ضاد، ضاد، ضاد. یہ 4 حروف آپ نے یاد رکھنا ہے. اور پہلا صاد لام سے ملائیں گے، لام کو ہلائیں گے نہیں، لام کو ہلائیں گے نہیں. یاد رکھنا ہے صاد الف زبر ضا، صاد الف زبر صا. اگلا جو ہے الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کھینچنا ہے. اب اس کا الف جو ہے نا یہ بھی موٹا ہو جائے گا. صل صا. کیا آواز آئے گی؟ صل صا. صل صا. صل صا. پیارے بچے ادھر دیکھیں، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ذرا توجہ ادھر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اور اچھے انداز سے سمجھ پائیں گے. اور تنوین لام کے لیے 2 زیر کی تنوین ہے. تنوین کے بعد اگلا حرف کاف، تو قاعدہ ہو جائے گا پھر اخفا کا. کون سا قاعدہ ہے؟ اخفا ہو جائے گا. کاف کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں. فا کو خا سے ملانا ہے، خا مشدد ہے، ذرا رک کر. اچھا بعض بچے خا کو پڑھتے ہیں خا، ایسے کرو خا، یہ بھی غلط ہے. بعض پڑھتے ہیں ہا ہا، ایسے لگتا ہے خا جو ہے ہا جیسا ہے، یہ بھی غلط. اس کی ادائیگی کالفخار. کالفخار. ٹھیک ہے. اور خا الف زبر خا، الف مدہ ہے، الف موٹا ہو جائے گا خا کی وجہ سے. اور وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا، وقف بالاسکان بھی ہوگا. را ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، یعنی الف اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو را پر بھی ہو جائے گا. یہاں را
پر بھی ہو جائے گا اور مد عارض بھی ہو جائے گا. حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہے تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ مد عارض. عارض. خلق الانسان من صلصال كالفخار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ان دو آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے کان لگا کر توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. سبحان اللہ. ماشاء اللہ عز و جل. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود بچوں نے اچھے انداز سے کوشش کی، پڑھا، سمجھا، سیکھا، اور آپ نے بھی کوشش کی ہوگی اچھے انداز سے. تو جو کوشش کرتے ہیں وہی پاتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں من جدہ وجدہ. من جدہ. وجدہ. جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو کوشش جاری رکھنی. تو آئیے، ایک بڑا دلچسپ یونیک مقابلہ ہوتا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان، قواعد و مخارج کا مقابلہ. کون سی ٹیم جیتے گی آج؟ ٹیم بی. آواز نہیں آئی. کون سی ٹیم جیتے گی آج؟ ٹیم اے. دیکھتے ہیں، مقابلہ ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ کون سی ٹیم جیتتی ہے. آج ایک خاص کام کرتے ہیں جی. آج انفرادی سوالات ہوں گے. 3 سوالات ہم کسی سے ہی پوچھ سکتے ہیں، آئے نہیں آئے. 3 سوال ادھر سے بھی، ٹھیک ہے؟ بلکہ 5 کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مگر انفرادی، کسی اور سے نہیں. آیا تو آیا، نہیں آیا تو نہیں آیا. 3 صحیح ہے. چلے 3 سوالات کریں گے. اگر ٹائم ہوا تو ہم پھر 5 کر لیں گے. تو پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے، اور ان ٹیم اے سے ہوگا کس سے؟ رضا بھائی سے. چلے رضا بھائی، مشکل سوال ہو آسان؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ. بہت ایزی سوال، ایزی کر لیں. پتہ ہے مد کون سی ہے؟ مد متصل. مد متصل. مد متصل کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ 2 2.5 الف. یعنی کتنی حرکات؟ 4 5 حرکات. 4 5 حرکات. مد متصل کا دوسرا نام کیا ہے؟ سوالات آج خاص ہوں گے جی. دوسرا بھی ایک نام ہے، جلدی کیجئے. 1 2 3. ٹیم اے سے بتانا چاہے بی سے بتا، کسی کو یاد نہیں. چلے میں بتا دیتا. مد متصل کا دوسرا نام ہے، ابھی بتایا تھا، مد واجب بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مد واجب. مگر ٹیم اے سے جواب آپ درست دے چکے ہیں، اور ٹیم اے کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. محمد رضا بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. اگلا سوال ہوگا یہاں ٹیم بی سے. مائک جی گا صدیق بھائی کو. صدیق بھائی یہ بتائیے کہ با کا مخرج کیا ہے؟ بہت ایزی سوال ہے. با. آواز کسی کی نہیں آئے گی جی. دونوں ہونڈوں کی جی کوشش کیجئے. تل حصے سے ادا ہوتے ہیں. دونوں آٹو کے تل حصے سے. دونوں آٹو کے تر حصے سے صدیق بھائی نے جواب دیا اور بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ہاں بھائی زبردست. آپ کو جواب کسی نے بتایا تو نہیں تھا نا، خود ہی بتا دیا. یاد ہے؟ آواز آئی تھی تھوڑی پیچھے سے، آواز آئی تھی. اللہ، تو یہ تو سوال پھر کینسل ہو گیا آپ کا. یہ آپ کو پوائنٹ نہیں ملیں گے، پیچھے سے کسی نے بولنا نہیں ہے. چلے آپ کو 5 پوائنٹ دے دیتے، 8 پوائنٹ دے دیتے، پورے دے دیں. چلو 10 پوائنٹ دیے جاتے ہیں ہمارے ٹیم بی والوں کو. محمد صدیق بھائی نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور اب اگلا سوال ٹیم اے سے ہے. مائک دیجیے گا آگے جی. فا کا مخرج بتائیے. آواز کسی کی نہیں آئے گی. فا بہت ایزی سوال ہے. فا. چلیے یہ بتائیں، ہاں حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. نام کیا ہے پیارے بچے؟ عبد الحامد. عبد الحامد. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی والوں، اے والوں کے. اگلا سوال ٹیم بی سے ہے. بتائیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. را کا مخرج کیا ہے؟ سید عفان سے پوچھیں گے. کس سوال آ گیا؟ زبان کا کنارہ اور
सनाया और रुबाई के मसूड़े। ज़ुबान का सिर्फ किनारा, सिरा व किनारा कहें तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें नोके ज़बान भी है। ज़ुबान का सिरा व किनारा और सनाया और रुबाई के मसूड़े। जवाब दुरुस्त मानते हैं। सुभान अल्लाह। 20 पॉइंट से मुकाबला बराबर है। आखिरी सवाल टीम ए वालों से। तुकज़्ज़िबान पे वक़्फ़ करें तो प्यारे बच्चे बताइए कौन सा कायदा है? नाम बताइए। मुदस्सिर। मुद्दस्सिर, मोहम्मद मुद्दस्सिर। जी मोहम्मद मुद्दस्सिर बताइए। मध्य आरिस। मध्य आरिज़, सोच लें और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। सुभान अल्लाह। 30 पॉइंट हो चुके हैं टीम ए वालों के। आखिरी सवाल टीम बी से। माइक दीजिएगा। देखते हैं, बोलना नहीं, किसी की आवाज़ नहीं आए। प्यारे बच्चे तैयार हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलियान। मोहम्मद आलियान, तैयार हैं आप? जी। इजी हो या मुश्किल सवाल? इजी। इजी कर लेते हैं। बताइए कौफ का मखरज है क्या? आवाज़ नहीं आए वरना नंबर चले जाएंगे। जी, कौफ का मखरज बहुत इजी है। कौफ का मखरज, थोड़ा सा इशारा दे देता हूँ। होठों के नरम हिस्से से। होठों का ताल्लुक नहीं है, जुबान की जड़। 1 2 3 4 5। आप जवाब देना चाह रहे थे, बताएं आगे। माइक दे और जल्दी करें। जबान की जड़ और तलू का नरम हिस्सा। जुबान की जड़ और तालू का नरम हिस्सा। थोड़ा सा हमारे सिद्दीक भाई की ज़ुबान अटकती है। माशाल्लाह अच्छा जवाब दिया है। जी जी माशाल्लाह अच्छा जवाब दे दिया है। मगर प्यारे बच्चे आपको पूरे पॉइंट नहीं देंगे। जिस सवाल जिससे बच्चे से पूछा गया था वो जवाब नहीं दे पाए। आपको हम 8 पॉइंट देते हैं। टीम बी वालों को 8 पॉइंट दिए गए। सुभान अल्लाह। कितने पॉइंट हुए टीम बी वालों के? 28। और टीम ए वालों के 30। 2 पॉइंट्स की लीड से आज का मुकाबला टीम ए जीत चुकी है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तो आज का मुकाबला टीम ए जीत चुकी है। और अब बढ़ते हैं हदर और तरतील की तरफ। इंशाअल्लाह उल करीम मोहम्मद अब्दाल भाई हमारे साथ हदर में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार। अब्दाल भाई आपने जो है ना, एक तो खलक़ल खा की अदायगी, कौफ की अदायगी, फिर आप हरफ मद्दा को एक्स्ट्रा खींच देते हैं, उससे आपकी खूबसूरती चली जाती है। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन, ये क्या है? आपका जो टेम्पो है ना पढ़ने का वो ख़राब हो रहा है। आपने टेम्पो बनाना है। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार। आपने पढ़ा सलसाल, अब ये सौद है, सीन नहीं है। सलसालिन, दोबारा। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार। मेहनत करनी है आपने खूब, ठीक है? और ज़्यादा मेहनत करें, जितनी मेहनत करेंगे उतना बेहतर होंगे, ठीक है? मन जद्दा वजदा। वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। अब बढ़ते हैं तरतील की तरफ। इंशाअल्लाह उल करीम हमारे साथ मोहम्मद रज़ा भाई तरतील में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار 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 थोड़ा मिन का गुन्ना आपका कमज़ोर हुआ। فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم सुबहान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदीद चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे साथ मोहम्मद इब्दाल भाई ने हैदर में पढ़ा, अच्छी कोशिश की, थोड़ी गलतियां हैं, उन गलतियों को दुरुस्त करना है। मोहम्मद रज़ा भाई ने भी पढ़ा, आज उनकी भी गलतियां आ रही थी जी, तो आपने भी और दुरुस्त करना है और अच्छा करना है। तो सब ने कुरान पाक को दुरुस्त करना है। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक को तजीद व क़िराअत के साथ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। आमीन 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 या रब्बल आलमीन बिजाय ख़ातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए आओ सीखें कुरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया